قربانی کا یہ مہینہ، حج کا یہ مہینہ، تکبیرات تشریق کا یہ مہینہ، اگر ہم اسے شعوری سطح پر گزاریں تو زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اس سے پہلا سبق تو یہ پتا چلا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہنا، ان کے طریقے نہ چھوڑنا، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، جن کی قبولیت کو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے احادیث میں بیان کر دیا ہے، ان کے طریقے نہ چھوڑنا، ان کے طریقے اپنائے رکھنا۔ دور جدید میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جدید تہذیب میں مبتلا ہو کے بزرگوں کے طور طریقے چھوڑ بیٹھے۔ قربانی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ بزرگوں کے طریقے نہ چھوڑنا۔ مجھے ایک دوست پوچھنے لگے کہ حج عاشقانہ عبادت تو ہے، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ حج میں یہ جو کنکریاں مارتے ہیں اس کی عقلی کیا توجیہ ہے، کنکریاں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک حکمت جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب بندہ کنکریاں پھینک رہا ہوتا ہے شیطان کی طرف، تو کم از کم اس وقت وہ حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتا ہے، ان کے طریقے کو اپنا رہا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں، اللہ نے جو محبت کی نظر اپنے خلیل پہ ڈالی تھی، آج جو ان کے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ اس نظر محبت کی خیرات ان کے طریقے پر عمل کرنے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کہ اسے حج نصیب فرما۔ ایک اور بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے شکرانہ کرتے رہے، شکرانہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا کریم کے معجزات جو آج دنیا میں موجود ہیں، ان میں ایک معجزہ تو قرآن پاک ہے کہ قرآن حضور کا معجزہ ہے، جو حضور کی صداقت پر دلیل ہے، آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ دوسرا معجزہ یہی کنکریاں پھینکنا۔ آپ کہیں گے یہ کنکریاں پھینکنا کیسے معجزہ ہے جس کے آگے عقل عاجز ہے، جو اسلام کی سچائی پہ دلیل ہے؟ 40 لاکھ حاجی حج کرتے ہیں، رات گزاری مزدلفہ میں، ہر حاجی نے کنکریاں اٹھانی ہیں، اتنی کنکریاں ہیں مزدلفہ میں۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا؟ حاجی جو کنکریاں اٹھاتے ہیں نا، اگر وہ کنکریاں کٹھی کی جائیں تو وہ پہاڑ بن جائیں، کتنے پہاڑ بن جائیں جو کنکریاں مزدلفہ سے اٹھا کے حاجی لاتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کی سچ۔ کوئی وہاں عرب حکومت جو ہے کنکریاں لا کے گراتی تو نہیں ہر سال کہ حاجی آئیں گے اور کنکریاں اٹھا کے لے جائیں گے؟ وہ کنکریاں پھر حاجی جو مزدلفہ سے ہر سال اٹھاتے ہیں، کتنے سال ہو گئے حج ہو رہا ہے، ہر سال اربہا کنکریاں وہاں سے اٹھائی جاتی ہیں، اور کنکریاں پھر وہاں لا کے کوئی گرائی بھی نہیں جا رہی۔ اب تک تو چاہیے تھا وہ چٹیل میدان بن جاتا، وہ پہاڑ اسی طرح ہیں آج بھی، حالانکہ اربہا کنکریاں ہر سال وہاں سے اٹھائی جا رہی۔ اور پھر وہ کنکریاں جب ماری جاتی ہیں تو یہاں سے اٹھا کے کہاں پھینکی جاتی ہیں؟ جو قبولیت والی ہوتی ہیں انہیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی نگاہوں سے اوجھل کر دی جاتی ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے حج کیا ہوگا، کبھی دیکھا ہے وہاں آ رہے ہوں کمپنیوں والے کنکریاں اٹھانے کے لیے کہ لوگوں نے کنکریاں ماری ہیں تو چلو اٹھا کے لے جائیں، یا کہیں ان کو پہاڑ لگاتے ہوئے دیکھا ہو کنکریاں وہاں سے اٹھا کے لے جا رہے ہوں اور کہیں جا کے پھینک رہے ہوں۔ یہ جو میں نے صرف توجہ دلائی ہے، ورنہ اس میں کتنی ایسے باتیں ہیں کنکریاں پھینکنے میں جو اسلام کی عظمت کو، صداقت کو، شان کو بیان کرتی ہیں۔ اور فریضہ حج میں جو مناسک ہیں ان کے اندر بھی کتنے ایسے
احکامات ہیں جن حکموں کے اندر اسلام کی عظمت اور اسلام کی سچائی چھپی ہوئی۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ نقطہ عرض کر رہا تھا کہ اسلاف سے جڑے رہیں، انبیاء کے طریقے کو نہ چھوڑیں، صحابہ و اہل بیت اولیاء کرام کے طریقے کو نہ چھوڑیں۔ قربانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ جس طریقے پہ چل کے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، آج بھی اگر انسان اس طریقے کو اپنا لے، ہر اس انسان کے لیے قبولیت کا دروازہ کھل جائے گا جو ان مقبول بندوں کے طریقے کو اپنائے گا۔ اب قربانی میں حضرت ابراہیم کی سنت صرف جانور کو ذبح کرنا ہے؟ نہیں، جہاں جانور کو ذبح کرنا سنت ہے، وہیں انتہا درجے کا صبر کرنا یہ بھی سنت ہے۔ صرف صبر نہیں کہہ رہا، انتہائی صبر۔ آج ہماری زندگیوں میں صبر نہیں ہے، ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں، عدم برداشت میں مبتلا ہو کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حلم کیسے آئے گا، طبیعت میں ٹھہراؤ کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا الحلم بالتحلم، صبر کرنے سے ہی صبر آئے گا۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹس کرنے سے آتی ہیں، مشق کرنے سے وہ شخصیت کا حصہ بن جائے۔ بندہ تیرنے پر کتابیں پڑھتا رہے، تیراک بن جائے گا؟ تیراک اسی وقت بنے گا جب دریا میں چھلانگ لگائے گا، جب پریکٹس کرے گا تب ہی وہ تیراک بنے گا۔ الحلم بالتحلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کریم نے فرمایا صبر کرنے سے ہی صبر آتا ہے۔ جب زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آئے صبر کریں، اگلی دفعہ آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہوگا۔ جب چند ایک مرتبہ آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں گے تو صبر آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے اولاد عطا کی ہے، بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری، اور بیٹا بھی حضرت اسماعیل جیسا، لیکن جب حکم آ گیا کہ اسے میری راہ میں قربان کرو، حضرت ابراہیم، حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل، کسی ایک نے بھی بے صبری کا اظہار نہیں کیا، سب اللہ کے اس حکم پر راضی خوشی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو قربانی کا دوسرا سبق کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں۔ اگر ہم جانور ذبح کریں لیکن اپنے اندر جو غصہ ہے، اپنے اندر جو برے اعمال ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، انہیں ذبح نہ کریں تو ہم نے روح قربانی کو حاصل نہیں کیا۔ ایک ہے قربانی کی صورت، ایک ہے قربانی کی روح۔ دیکھیں یہ پھول پڑے ہیں، ایک ہے ان کا جسم، ایک ہے ان کی روح۔ جسم کیا ہے کہ پتیاں ہیں، سرخ رنگ ہے، یہ جسم ہے، لیکن خوشبو اس کی روح ہے۔ تو پھول کی پہچان خوشبو ہے۔ اگر آپ نے جانور تو ذبح کیا لیکن اپنی ناجائز خواہشات کو نہیں چھوڑا تو آپ نے رسم پوری کی ہے، قربانی نہیں ادا کی۔ سنت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقوں سے جڑے رہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ان کی طرح صبر کرنا سیکھیں۔ صرف صبر نہیں، انتہائی صبر۔ تیسرا نقطہ سنت ابیکم ابراہیم، دنیا میں جو مسائل ہیں ان کی ایک بڑی وجہ خواہش ہے۔ انسان اپنی خواہش کے ہاتھوں ہی ذلیل ہوتا ہے، خواہش کے ہاتھوں ہی سرخرو ہوتا ہے۔ جس کو خواہشات پہ کنٹرول کرنا آ گیا، یا جس نے اپنی خواہشات کی تہذیب کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہر دل میں خواہش ہے، مجھے فلاں چیز ملے، مجھے فلاں چیز نہ ملے، تکلیف نہ ملے، مجھے خوشی ملے، ہر دل میں مختلف خواہشات ہیں۔ کیا ہر خواہش اس قابل ہے کہ ہم اپنی شخصیت اس کے پیچھے لگا دیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہر خواہش اس قابل ہے کہ ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اس خواہش کے لیے قربان کر دیں؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، کیا ہر خواہش اس قابل ہے؟ پانی نظر آیا، بکری نے دوڑ کے جا کے منہ ڈالا، پانی پی لیا۔ یہ جانوروں کا کام ہے کہ پیاس بجھانی ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ پانی پاک ہے یا پلید ہے، انہیں پانی سے غرض ہے، انہوں نے پانی پینا ہے۔ یہ تو چوپایوں کا کام ہے،
کہ انہوں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں میں خواہش پوری کر رہا ہوں یہ طریقہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تاجدار پاک پتن کا فرمان ہے، فقیر بفاقہ بمیرن برائے لذت نفس قرض نہ گیرن۔ فقیر فاقے سے موت کو تو پسند کرتا ہے لیکن لذت نفس سے قرض لینا پسند نہیں کرتا۔ آپ صرف جسم نہیں کہ جسم کی خواہشوں کے پیچھے بھاگیں، آپ تو قدس کے جہان سے آئے ہیں، آپ تو عالم امر سے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ 3 نکتے میں نے آپ کے سامنے قربانی کے فلسفہ و حکمت کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ قربانی فتنہ مال سے بچا لیتی ہے، قربانی دل کو پاکیزگی بخشتی ہے، قربانی ہمیں حضرت ابراہیم کے طریقوں سے جوڑتی ہے، قربانی ہمیں انتہائی صبر کرنے کا درس دیتی ہے، اور قربانی ہمیں خواہشات کو کنٹرول رکھنے یا خواہشات کو پاکیزہ رکھنے کا درس دیتی ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ صحابہ نے عرض کیا وَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جانور کے خون کا قطرہ، پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی ایک طرف گناہ بھی بخشواتی ہے، دوسری طرف نیکیاں بھی بڑھاتی ہے۔ گناہوں کی بخشش قربانی کے ذریعے ہو رہی ہے، نیکیوں میں اضافہ قربانی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ فرمایا ایام نہر میں، قربانی کے دنوں میں کوئی عمل قربانی سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی بندہ چاہتا ہے اللہ کا قرب ملے تو سب سے بڑا عمل جو ان دنوں میں بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے دنوں میں سب سے بڑا عمل، فرمایا اس سے بڑا عمل ایام نہر میں کوئی نہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ رب کے قریب ہو جائے۔ حدیث پاک میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنا بھی قربانی سے بڑا نہیں؟ فرمایا ہاں، اس صورت میں کہ جب مجاہد گیا واپس نہیں پلٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا، تو یہ عمل اس سے افضل ہے۔ اور الترغیب و الترہیب میں ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں جو افضل ہو اللہ کی نزدیک اور اللہ کا زیادہ قرب دے۔ ہاں اگر کوئی عمل ہے تو وہ ان دنوں میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ اسے کس مقام پر حضور نے بیان کیا؟ جہاں قربانی کا ذکر ہو رہا ہے وہاں فرمایا ان دنوں میں اگر کوئی عمل قربانی کے برابر ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی واجب نہیں رہے گی یا وہ بندہ قربانی نہ دے یہ کر لے، وہ اپنی جگہ صرف فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اتنا فضیلت والا ہے کہ جیسے ان دنوں میں قربانی دینا۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ان دنوں میں اپنے ناراض رشتہ داروں کو بھی راضی کریں، اور یہ نا کی قربانی ہے، یہ جذبات کی قربانی ہے، اور مسلمان کو راضی کرنے میں جو پہل کرتے ہیں اس کے لیے اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ دوسرا اگر راضی نہ ہو آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ ہمیں تو مقصد ہے اپنے رب کو راضی کرنا۔ تو قربانی جہاں گناہ بخشواتی ہے، نیکیاں بڑھاتی ہے، اللہ کے قرب کے دروازے کھلواتی ہے، وہیں قربانی آخرت میں کئی طرح سے مومن کی مدد کرنے والا عمل ہے۔ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے قربانیوں کے جانور ان کی سواریاں بنیں گے۔ جب میزان پہ اعمال تر رہے ہیں، یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں اور اب میں حوالے نہیں دے رہا کہ وقت کم ہے، صرف ان کا پیغام۔ قبروں سے اٹھیں گے
یہ قربانی کے جانور سواریاں ہیں، میزان پہ عمل تول رہے ہیں، یہ گوشت 70 گنا بڑھا کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ فرمایا قربانی کے جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان سب کا وزن ہوگا، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 70 گنا بڑھا کے وزن کیا جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، بندے نے دنیا میں قربانی دی تھی۔ اگر کوئی بندہ اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے کہ گناہ بڑے تھے، فرشتوں نے حساب کیا، نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، فیصلہ ہوا اسے دوزخ میں لے جاؤ، اب فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس نے دنیا میں دی تھی قربانی، قربانی کا جانور راستے میں کھڑا ہوگا، فرشتے لے کے جانے لگے، وہ آگے آئے گا، فرشتوں کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، فرشتے اسے ہٹا کے دوسری طرف سے جانا چاہیں گے، وہ پھر آگے آ جائے گا۔ قربانی کا جانور کہے گا اس نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے دنیا میں ذبح کیا تھا، میں اس بندے کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا، یہ رکاوٹ بن جائے گا، آڑ بن جائے گا دوزخ کے راستے میں۔ یہ نیکی مومن کو دوزخ میں نہیں جانے دے گی۔ جانور اس جہان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو شکل عطا فرما دے گا، وہ فرشتوں کے راستے میں آڑ بن جائے گا اور وہ اس گناہگار کو دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ اب مومن جا رہے جنت کی طرف تو پل صراط پہ یہ جانور سواریاں بن جائیں گی۔ کنز العمال میں حدیث پاک ہے، فرمایا یہ قربانیوں کے جانور پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گے۔ تو قربانی دنیا میں بھی برکت کا باعث ہے، آخرت میں بھی۔ مہنگائی ہے تو مال خرچ کریں، اللہ اس کے ذریعے آپ کو اور رزق عطا فرمائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں قرآن پاک میں ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کئی گنا بڑھا کے انہیں عطا کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جس نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس ایک دانے سے ایک جو ہے وہ تنا نکلا، اس پہ 7 بالی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے پھر کتنے دانے نکل آئے؟ دانا ایک دانا دیا کس کو تھا؟ زمین کو۔ جو زمین کو ایک دانا دے، زمین اسے 700 لوٹا رہی ہے، تو جو زمین بنانے والے کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ مہنگائی ہے، خوش دلی سے قربانی دیں، یہ نہ سوچیں پیسے جیب سے نکل گئے، نہیں، یہ مال آپ کے لیے رزق میں برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر انفرادی طور پہ تم سمجھو کہ حالات مشکل ہیں، ٹائٹ ہیں حالات، روزگار کے مسائل ہیں، پیسے تھوڑے کما رہے ہو، تو بہنوں اور بیٹیوں کی دعوت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں چیونٹیوں کو آٹا ڈال دو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا۔ کمزوروں پہ مال خرچ کرو، اللہ مال میں برکت دے دے گا۔ کوئی رب سے سودا کر کے تو دیکھیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ مہنگائی ہے پیسے نکل جائیں گے جیب سے، نہیں، یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ہر سال کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن بکریاں، اونٹ، گائے کتنے ہیں دنیا میں، قربان ہو رہے ہیں، لیکن ان کی نسلیں بڑھ رہی ہیں۔ کتے تو ذبح نہیں کیے جاتے، اور ان کی جو ہے وہ نسل میں کوئی برکت ہے، حالانکہ کتیا بچے بھی زیادہ جنم دیتی ہیں۔ تو اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، اللہ اس کی نسلوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا مال اس نیت سے خرچ کریں، میں رب کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، پھر دیکھیں رب آپ کے رزق میں کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ خاص جانور خاص دنوں میں خاص نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کرتا، صرف تعریف پہ اکتفا کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ خاص جانور خاص دنوں میں خاص نیت سے، خاص جانور یعنی اونٹ، گائے، بھینس اور بکرا، دمبا، یہی حلال جانور ہیں جو قربانی کیے جا سکتے ہیں۔ باقی کئی جانور حلال ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، ان کی ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان میں بھی عمروں کی قید ہے، عیب سے پاک ہونے کی قید ہے، اس تشریح میں نہیں جا رہا۔
تو جانور بھی خاص، دن بھی خاص، 10 11 12 3 دن. کتنے دن ہیں؟ 3 دن. اور دن کے وقت قربانی کرنا افضل ہے. رات کے وقت جیسے آج کل لوڈ شیڈنگ ہے، قربانی کرنا مکروہ ہے، کراہت ہے، چونکہ اندھیرے میں صحیح طرح سے ذبح کرنا ممکن نہیں ہوتا اور صحیح طرح سے گوشت بنانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے مکروہ. ہاں اگر روشنی کا ٹھیک انتظام ہو تو رات کو بھی، یہ 2 راتیں درمیان میں آتی ہیں، ان راتوں میں 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اس میں کراہت ہے. دن کو قربانی کرنا زیادہ افضل ہے. تو 3 دن ہیں قربانی کے، 10 11 اور 12. نیت بھی خاص ہے، جانور بھی خاص، وقت بھی خاص، اور گوشت کھانے کی نیت سے نہیں ہم ذبح کر رہے. ہم ذبح کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اور حضور کی سنت ہے، شریعت کا حکم ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، محض اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں. اس میں اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے، سارا گوشت بھی آپ رکھ سکتے ہیں. 3 طریقے ہیں اس کے تقسیم کرنے کے، خود رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اور ایک غریبوں کو. اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، سارا رکھ بھی سکتے ہیں. لیکن نیت کیا ہے؟ گوشت کھانے کی نیت. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ بڑا جانور ہے، اس میں 7 حصے ہیں، فلاں 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 کے، یہ ایک چھوٹا ہے، یہ گھر، یہ گوشت تقسیم نہیں کرنا، یہ اپنے کھانے کے لیے. تو وہ جو چھوٹا بکرا آپ نے ذبح کیا ہے اپنے کھانے کے لیے، اس میں پھر نیت آ گئی کہ یہ اپنے لیے، یہ گھر رکھنے کے لیے. تو جانور کی ذبح کرنے میں نیت کیا ہوگی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں. شریعت پورا سال ہم اپنے لیے ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں. ان دنوں میں جو جانور ذبح کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا. جو قربانیاں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی آج سے، چاند طلوع ہو چکا ہے تو قربانی تک ناخن نہ کاٹیں اور بال نہ کٹوائیں، تاکہ مشابت ہو جائے حاجیوں کے ساتھ. مشابت کرنے والے کو بھی اصل کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. جو رحمتیں وہاں حاجیوں پہ نازل ہو رہی ہیں، یہاں مشابت کرنے والوں کو بھی ان کی کچھ خیرات مل جائے گی. جو قربانیاں کرنے کی نیت رکھتے ہیں وہ ناخن نہ کاٹیں آج کے بعد عید تک، قربانی کرنے تک، اس کے بعد ناخن کاٹیں اور بال بھی نہ کٹوائیں. یہ مستحب ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض ہے اور اگر کیا تو گناہگار ہو جائیں گے. بعض دوست پوچھتے ہیں بھئی اگر میں نے ناخن کاٹے تو کہیں گناہگار تو نہیں ہو جاؤں گا؟ گناہگار نہیں ہوگا. اگر کسی نے ناخن کاٹ لیے یا حجامت بنوا لی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. ایسا کرنا مستحب ہے، برکت کا باعث. جو طاقت نہیں رکھتے قربانی دینے کی اور دل میں حسرت ہے کہ کاش میں بھی قربانی کا ثواب لیتا، وہ بھی قربانی تک بال نہ کٹوائیں، مونچھیں نہ ترشوائیں، جسم کے دیگر بال جو ہیں وہ نہ اتاریں، ناخن نہ کاٹیں. وہ بھی جب عید والے دن قربانی کر دی جائے، قربانیاں ہونا شروع ہو جائیں، حالانکہ انہوں نے قربانی تو نہیں دی، یہ اس دن بال اتروائیں. قربان جاؤں رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی پر کہ جو امتی غریب ہے قربانی نہیں دے سکتا، وہ حضور کے اس فرمان کے مطابق 1 سے لے کے 10 تک بال نہ کٹوائے، ناخن نہ ترشوائے، مونچھیں نہ ترشوائے. وہ عید والے دن نماز عید کے بعد جب قربانیاں ہو رہی ہیں اس وقت حجامت بنوائے، بال ترشوائے. اللہ اسے قربانی کیے بغیر صرف حضور کے فرمان کے صدقے ہی قربانی کا ثواب عطا فرما دیں. اس سے بھی زیادہ کوئی آسان راستہ ہوگا ثواب لینے کا؟ لیکن یہ اس کے لیے جس پر جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس نیت سے نہ کٹوائے. جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، ارادہ ہے دینے کا، وہ بھی نہ ترشوائے، لیکن وہ حاجیوں کے ساتھ مشابت کی نیت سے، کہ حاجیوں کے ساتھ مشابت